السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تعزیت کا شرعی طریقہ۔ تعزیت کا مقصد میت کے لیے دعائے استغفار کرنا اور لاحقین کو تسلی دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان سے مل کر تعزیتی کلمات کہنا یا آج کل کے ماحول میں موبائل وغیرہ پر رابطہ کرنا درست ہے، مگر میت کے گھر مروجہ اجتماع کرنا، کھانا کھلانا بنانا اور مروجہ دعا فاتحہ خوانی وغیرہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو اسلامی معاشرہ اخوت، معدت، باہمی تعاون اور اتفاق و اتحاد پر قائم ہے۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کے جنازے میں شریک ہونا اور لاحقین سے تعزیت کرنا شرعی طور پر مطلوب ہے۔ سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت افزائی کا خلعت یعنی لباس عطا فرمائے گا۔ اگر جنازے میں شریک نہ ہو سکیں تو لاحقین سے تعزیت کے لیے شریعت نے کچھ طریقے بتلائے ہیں۔ نمبر 1، میت کے لاحقین سے ملاقات کر کے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، جبکہ وارثین کو صبر کی تلقین اور ان کے لیے اجر کی دعا کی جائے۔ مثلا ان کلمات کو بھی کہا جا سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور اسی طرح انا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے، جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ اسی طرح مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے ان الفاظ کو بھی کہا جا سکتا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، عافیت فرما، اسے معاف فرما، اس کے آنے کا اکرام فرما، اس کے مقام کو کشادہ فرما۔ مصیبت پہنچنے پر ایک مومن کو کیا کہنا چاہیے اور اس پر کس قدر ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں، پھلوں کی کمی سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کا لڑکا جان کنی میں مبتلا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر انہیں بتا دو کہ اللہ ہی کا سب مال ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پس ان سے کہو کہ صبر کریں اور اس صبر پر ثواب کی نیت کریں۔ صاحبزادی نے دوبارہ آپ کو قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ صاحبزادی کے گھر پہنچے تو بچہ آپ کو دیا گیا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی جیسے پرانی مشق کا حال ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔